ابھی 20-30 سال پہلے تو کتنا جوان تھا، کتنی اکڑ تھی تیرے اندر، تو سمجھتا تھا پوری دنیا کو فتح کر لے گا، یہ بھی کر لے گا وہ بھی کر لے گا، کہاں گیا سب کچھ؟ پتہ نہیں چلا، نہ ہاتھوں میں جان رہی، نہ ٹانگوں میں جان رہی، نہ بھیجا صحیح کام کرتا ہے، اب انگ انگ میں درد ہو رہا ہے، چڑھ جاؤ تو اترا نہیں جاتا، اتر جاؤ تو چڑھا نہیں جاتا، یہ تو حال ہے اب۔ تو پھر کیا ہے تیرے پاس؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ یہ سب تو جانے والی چیز ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ جب ہماری روحیں سوئی ہوئی تھی عالم ارواح میں، تو ہمیں بھیج دیا نیچے۔ اگر ہم بیدار ہوتے تو کبھی نہیں آتے نیچے۔ وہ تو روحیں جو ہے سوئی ہوئی تھی، خفتہ حالت میں تھی نا، تو خفتہ حالت میں تھی، جیسے وہ کرتے ہیں قربانی کرتے وقت 4-5 آدمی پکڑ کے گائے کو بیل کو نیچے ڈالتے ہیں قابو کر کے۔ اس لیے اللہ نے بھی ہم کو جو ہے انجیکشن لگایا پہلے بے ہوشی کا، کہ اس کو سالے کو بے ہوش کر کے لے کے جاؤ زمین پہ، ایسے نہیں جائے گا۔ کون جائے گا اس دنیا میں؟ کس کا جی چاہے گا آنے کو؟ اچھا، جب تک تیری روح بیدار ہو کے عالم میں بیت المعمور میں نہیں جائے گی، تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، تو سمجھے گا یہی سب کچھ حقیقت ہے، یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ ابھی 20-30 سال پہلے تو کتنا جوان تھا، کتنی اکڑ تھی تیرے اندر، تو سمجھتا تھا پوری دنیا کو فتح کر لے گا، یہ بھی کر لے گا وہ بھی کر لے گا، کہاں گیا سب کچھ؟ پتہ بھی نہیں چلا نا، پتہ نہیں چلا، نہ ہاتھوں میں جان رہی، نہ ٹانگوں میں جان رہی، نہ بھیجا صحیح کام کرتا ہے، اب انگ انگ میں درد ہو رہا ہے، چڑھ جاؤ تو اترا نہیں جاتا، اتر جاؤ تو چڑھا نہیں جاتا، یہ تو حال ہے اب۔ تو پھر کیا ہے تیرے پاس؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ یہ سب تو جانے والی چیز ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ خواب ہے ایک وقع، یہ خواب ہے ایک، حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی کے اندر جو ہے آپ نے اپنے آپ کو بیدار بھی کرنا ہے۔ کتنے بڑے دھوکے میں انسان کو خیال بھی نہیں آتا، 15-20 سال کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پھر جو ہے وہ جاب کی تلاش میں رہتا ہے، جاب لگ جائے تو پھر شادی کی تلاش میں رہتا ہے، اب اتنا پڑھ لکھ گیا، اتنی اچھی جاب مل گئی، تو اب وہ لڑکی بھی کوئی اپنے اسٹینڈرڈ کی ڈھونڈنا چاہتا ہے، اور اسٹینڈرڈ کی کہاں سے ملے گی، اور وقت گزر گیا، اسی طرح 40 سال گزر گئے، چھٹی ہو گئی۔ اب یہ تو اربوں کھربوں دفعہ شکر بجا لائیں سیدنا سرکار گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، جنہوں نے ہم کو جھنجھوڑ دیا، جو ہم کو کنونس کیا۔ ذکر قلب تو مانگنے سے نہیں ملتا تھا غوث پاک کے دور میں، سرکار گوہر شاہی نے تو 2 گھنٹے ہر مجمع میں جا کے تقریریں کی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہم کو ذکر قلب حاصل کرنے کے لیے راضی کر لیں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ یہ 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہم صرف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ تم ذکر قلب لینے میں راضی ہو جاؤ۔ جی کتنا بڑا احسان ہے، ورنہ تو سوتے ہی سوتے روح اوپر واپس چلی جاتی ہے لوگوں کی، ادھر جا کے پتہ چلتا ہے دنیا میں ہو کے بھی آ گئے، روح کو کیا پتا، روح تو سو رہی تھی۔ اب دیکھو یہاں سے آپ نے جو ہے نوربری جانا ہے کہ جی وہاں مجھے کوئی کام ہے، 10 منٹ پھر میں آتا ہوں، آپ لے جائیں اخلاق کو، اخلاق گاڑی میں سو جائے، گاڑی میں سوتا رہے، آپ نوربری چلے جائیں، اپنا کام کر کے لوٹا کے واپس آ جائیں، پھر یہاں آ کے اس کی آنکھ کھلے۔ تو لیگلی، لٹرلی، پریکٹیکلی یہ نوربری ہو کے آ گیا۔ اب اس نے نوربری میں کیا دیکھا، کیا کیا؟ کیونکہ سو رہا تھا، تو اس کا آنا ضائع ہو گیا نا۔ اسی طرح تو اس دنیا میں پیدا ہوا، تیری روح سوئی ہوئی تھی، وہ زبان سے دھڑا دھڑ بھگوان کا نام لیتا رہا، جیزس کا نام، اللہ رسول کا نام لیتا رہا، صرف زبان سے لیتا رہا نا۔ تیری آتما کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، روح کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو روح تو سوئی ہوئی تھی۔ تو بڑا پھنے کھا بن گیا، جی میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے حج کیے ہیں، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ سارے حج عمرے ادھر ہی رکھے رہے، کیونکہ اوپر تو روح گئی۔ روح سے پوچھا ہاں جی کیا کیا تو نے، روح کہ مینوں کی پتا، میں تو ستی سی نہیں، وہ روح تو سوئی ہوئی تھی۔ کیا جواب دو گے؟ 360 سوال تو یہی ہو جائیں گے قبر میں۔
یہ تو سرکار گوھر شاہی کا بہت بڑا فضل ہو گیا، ورنہ ہم کو کہاں، قرآن میں بھی صرف اشارے ہیں اور ہم لوگوں کو کہاں اشارے سمجھ میں آتے ہیں کہ کہاں اشارہ ہو رہا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے، اس مشن میں لگ جاؤ بیٹا، خود بھی اللہ اللہ کرو، لوگوں کو بھی اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، چاند سورج حضر، ان کا بتاؤ، صحیح ہے نا؟ باقی سب سرکار کی ذات پر چھوڑ دو، جو بھی تمہاری منزل تمہارے ذہن میں ہوگی اس سے 1000 گنا اچھی منزل سرکار اپنی طرف سے تمہیں عطا کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم تو لگ گئے مشن میں، سرکار کی کرم نوازی سے لگے رہے بس۔ اچھا، صرف ایک چیز مانگی، سرکار آپ کا ساتھ، آپ کی خوشی، آپ کی رضا، اور کچھ نہیں۔ بلکہ یہ تک کہا خواہش میں کہ یہ آپ کا بندہ جب مر جائے تو بھلے لوگ کہیں کہ منافق تھا، مر گیا، نہ جنازہ پڑھا جائے، نہ کوئی دعائے مغفرت کرے، اٹھا کے ڈال دیں کہیں۔ کیوں کہ اگر میں تجھے چاہتا ہوں، تو مجھے چاہتا ہے، تو چاہت کا یہ راز میرے اور تیرے بیچ میں رہے، دنیا کو معلوم نہ ہو، وہ منافق سمجھ کے پھینک دے، لاش کو جلا دیں۔ وقت گزر گیا، ایک دن سرکار نے خود ہی فرمایا کہ ہم نے ذاتی دلچسپی لے کے تمہارے نفس اور قلب کو تیار کیا اور فنافی شیخ بنا دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن کسی اور سے پتہ چلا کہ زم کامل بنا دیا۔ میں نے تو یہ سب کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں فنافی شیخ بنوں گا، فنافی الگوہر بنوں گا، کامل زم ہو جاؤں گا، عالم غیب دیکھ کے آ جاؤں گا، اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں گا، اللہ کو دیکھ لوں گا، رسول اللہ کی محفل میں جا کے بیٹھا کروں گا، ابراہیم علیہ السلام کو جان لوں گا، موسیٰ سے ملاقات ہو جائے گی، حضور سے ہزاروں ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ میں نے ایسا کب سوچا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ خود سرکار کی دین ہے، کیونکہ سرکار کی سخاوت کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ اور ایک چیز جو میں نے نوٹ کی بڑی باریکی سے، وہ یہ تھی کہ سرکار عطا کر دیں گے بہت کچھ، اور اس کا اظہار نہیں کریں گے کہ یہ دے دیا ہے میں نے تجھے۔ بعد میں آپ کو خود ہی پتہ چلے گا، اور یار یہ کیا کر دیا سرکار، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کیا عطا ہو گیا ہے۔ وہ سال 2 سال گزریں گے، پھر آپ اپنے اندر دیکھیں گے کہ میرے اندر یہ جو شکتی آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کدھر سے آئی ہے۔ آپ کہیں گے کہ سرٹیفکیٹ دکھاؤ اس کا۔ ابے بھوتنی کے، مجھے بتایا تک نہیں تو سرٹیفکیٹ کہاں سے دکھاؤں گا میں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرم مجھ پر کر دیا ہے۔ تو یہاں آ کے بیٹھ جاؤ اور چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ بکواس بند کر دو، محبت دے دو، عشق دے دو، ایسا کر دو ویسا کر دو، چھوڑو یار۔ یہ دعا شعا مانگنا جو ہے یہ مومنوں کا کام ہے، یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے۔ دعا مانگا کھڑا، کیوں مانگ رہے؟ اگر وہ محبت دیتا ہے، محبت کرتا ہے تو خود دے، نہیں دیتا تو نہ دے۔ آپ کو اگر کسی سے محبت ہے، اس کی جیب کاٹیں گے آپ کہ اس سے محبت ہو گئی، چلو اس کا پرس چرا لو، اس کی جیب کاٹو؟ نہیں نا۔ تو اللہ کو بھی ایسا بوائے فرینڈ ٹریٹ کرو یار، گیو ہم سم ریسپیکٹ۔ اگر وہ تمہیں کچھ کھلانا چاہے، ڈیٹ پہ لے جانا چاہے تو چلے جاؤ، بولو نہیں۔ تمہاری اپنی عزت نہیں ہے؟ سوچو، تمہاری اپنی سیلف اسٹیم ہونی چاہیے کہ یار if he is not inviting me on a date, why should I ask him to do so؟ نہیں تو اللہ کو give him some space۔ اللہ اگر چاہ رہا ہے کہ نہیں، جب اللہ کو خود موڈ ہو تو وہ کرے۔ Amra TV, the place to connect with God.